الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ادغام کبیر کے بارے میں دو تین باتیں اس سے پہلے عمومی طور پر ہو چکی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ادغام کبیر امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ادغام کبیر کرنے میں رسم قرآن کا اعتبار ہوتا ہے، تلفظ کے اعتبار سے جو ہے کوئی حرف دو حرف مثلین یا متقاربین ہوں ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہو ہوا میں ادغام ہوگا، چونکہ رسم قرآن میں ہا اور ہا مل کے لکھے ہوئے ہیں، اور انا نذیر ان میں ادغام نہیں ہوگا، اگرچہ تلفظ میں انا نذیر کے دونوں نون کٹھے ہیں، لیکن چونکہ رسم میں ایک الف لکھا ہوا ہے دونوں نونوں کے درمیان، اس لیے ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ یہ دوسری جنرل بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ تیسری جو بات ہے، دو تین باتیں جو ہیں مزید ہیں جو کہ ادغام کبیر سے متعلقہ عمومی طور پہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے، اور یہ تین باتیں جو ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ادغام کبیر کے تمام بحثوں کے بعد آخر میں تین باتیں بیان کی ہیں۔ یہ وہ کہ پانچ باتیں ہو جائیں گی، دو باتیں آپ نے سن لی ہیں، مزید تین باتیں ذرا سن لیجیے۔ یہ پانچ باتیں پورے باب سے متعلقہ چاروں قسمیں ادغام کبیر مثلین، ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، فی کلمتین، متقاربین فی کلمہ اور فی کلمتین، ان چاروں قسموں سے متعلق ہیں۔ تو آج کے سبق کے اعتبار سے پہلی بات اور مجموعی طور پر ادغام کبیر سے متعلقہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی حرف اصل میں متحرک تھا لیکن ادغام یا وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، ادغام یا وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو یہ عارضی چیزیں ہیں۔ تو جو احکامات ہیں تجوید و قرات کے، ان میں اعتبار ہوتا ہے اصل کا، عارض کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وقف بالاسکان یہ عارضی چیز ہے، اصل میں تو حرف میں حرکت تھی، وقف بالادغام کی وجہ سے اگر جو ہے وہاں ساکن آ گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اصل چیز اظہار ہے، اگر ادغام کرتے وقت جو ہے کسی حرف میں حرکت کی جگہ پہ سکون آ گیا تو اب اصل سے متعلقہ جو احکامات ہیں وہ جاری رہیں گے۔ ہماری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ امالہ جو ہے بعض اوقات زیر کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ذوات الالف کا جو امالہ ہے الناری، اس میں امالہ کی شرط یہ ہے کہ راء پر زیر ہو۔ اب وقفاً جو ہے الناری النار ہو جاتا ہے، اور ادغام کی صورت میں الناری ربنا، سورہ آل عمران کے آخر میں آتا ہے، تو النار ربنا، تو ادغام ہم نے کیا تو ادغام کبیر کی وجہ سے راء کا کسرہ سکون بن گیا ہے اور پھر ادغام ہوا۔ ادغام کبیر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو سکون ہے جو وقف یا ادغام کی وجہ سے آئے وہ امالے کو منع نہیں کرتا، چنانچہ النار میں وقفاً النیر ہی پڑھیں گے، اگرچہ راء کا کسرہ جو ہے وہ وقف بالاسکان کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح النیری اور ربنا میں بھی ادغام کبیر کرتے ہوئے جو راء کا کسرہ ساکن ہو گیا ہے، اس کے باوجود امالہ کو یہ چیز منع نہیں کرے گی۔ تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ادغام اور وقف اس امالے کو منع نہیں کرتے جو امالہ زیر کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ ادغام اور وقف دونوں میں جو سکون ہے وہ عارض ہے، اصل کے اعتبار سے سکون نہیں تھا، اصل کے اعتبار سے تو زیر تھی، چنانچہ اصل کے اعتبار کرتے ہوئے امالہ جو ہے وہ منع نہیں ہوگا ادغام یا وقف میں آنے والے اسکان کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ ہے جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا باب ادغام الکبیر کے آخر میں، تین مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ اور مجموعی طور پر ہمارا تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ ادغام کرتے ہیں تو ادغام کی وجہ سے ادغام کبیر میں وہ حرف متحرک اگر ہوتا ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو ساکن ہو جانے کے باوجود وہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ روم یا اشمام بھی کریں، روم یا اشمام کر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے کہ وقف بالاسکان جب آپ کرتے ہیں
تو کسی کلمے میں اسکان جو وقف کی وجہ سے سکون آ جاتا ہے، اس کے باوجود اس حرف کی اصل حرکت کیا تھی اس کو ظاہر کرنے کے لیے روم یا اشمام بھی جائز ہے۔ روم زیر اور پیش میں ہوتا ہے اور اسکان صرف پیش میں۔ چنانچہ اسکان اگر یہ وقف کی وجہ سے آئے اور وہاں اصل کے پاس روم اشمام جائز ہے، تو اسی طرح ادغام بھی چونکہ وقف کی طرح کی ایک چیز ہے، چنانچہ ادغام کی وجہ سے بھی جو اسکان آتا ہے، سکون آتا ہے، وہاں اصل کے اعتبار کرتے ہوئے روم اور اشمام بھی جائز ہے۔ چنانچہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، تو یہاں ہم ادغام کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، تو یہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اشمام کر لیں ادغام کرتے ہوئے، آپ پڑھیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ۔ اب اشمام چونکہ دیکھنے سے متعلقہ چیز ہے، آپ کو دکھائی تو نہیں دیا لیکن میں نے اشمام کیا ہے، تو آپ ادغام کرتے ہوئے جب آپ وَنَحْنُ پڑھیں تو اس میں آپ ہونٹ گول کر کے پھر دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ لے آئیں۔ جیسے کہ تمنا میں آپ کو علم ہے کہ امام حفص کی قرات میں وہاں ادغام ہے اور وہ ادغام کبیر ہے، اور حفص وہاں ادغام کرتے ہوئے روم یا اشمام ان دونوں کو بھی کرتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ جائز نہیں حفص کے لیے تو واجب ہے، وہ تو اسکان کر ہی نہیں سکتے۔ قرات عشرہ میں صرف امام ابو جعفر کے لیے تمنا میں ادغام محض یعنی ادغام بالاسکان جائز ہے، روم اور اشمام نہیں ہوتا ابو جعفر کے لیے، لیکن باقی تمام قاریوں کے لیے ابو جعفر کے علاوہ ادغام کرتے وقت روم یا اشمام ان دونوں میں سے ایک چیز واجب ہے۔ تو اسی طرح سوسی کے لیے جہاں بھی آپ ادغام کرتے ہیں وہاں روم یا اشمام بھی جائز ہے، یعنی تمنا میں تو حفص کے لیے صرف 2 وجہ ہیں لیکن سوسی کے لیے 3 وجہ ہوں گی، یعنی آپ اسکان محض کر لیں ادغام کرتے ہوئے، یا آپ جو ہے روم کر لیں، یا آپ جو ہے اشمام کر لیں۔ لیکن یہاں اس مسئلے کے بارے میں 2 باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اشمام میں تو ادغام ہوگا، لیکن روم کی صورت میں فک ادغام ہوگا۔ فک کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فک ادغام کا معنی ہے ادغام کھل جائے گا۔ جیسے تمنا میں آپ کو علم ہے نا کہ جب آپ روم کرتے ہیں تو پھر تمنا پڑھتے ہیں، پہلے نون کو ذرا جلدی سے پڑھ دیتے ہیں، یہ فک ادغام ہے۔ تو روم میں روم ادغام کے ساتھ ممکن نہیں ہے، یعنی تمنا، اب اگر آپ ادغام کر رہے ہیں تو مدغم کو اگر آپ نے ساکن کیا تو روم میں تو حرکت پڑھنا ضروری ہے، اگر آپ ادغام روم میں حرکت پڑھیں گے تو پھر ادغام نہیں ہو سکتا، چونکہ ادغام کبیر میں ضروری ہے کہ ادغام کرتے وقت پہلے حرف کو ساکن کریں۔ اگر آپ نے روم پڑھا، روم تہائی حرکت پڑھنے کو کہتے ہیں، تو اگر آپ نے روم پڑھا تو فک ادغام ہو جائے گا، یعنی ادغام کھل جائے گا۔ چنانچہ تمنا میں حفص کے لیے 2 طرح پڑھنا جائز ہے، تمنا یعنی ادغام کرتے وقت اشمام کر لیں، یا فک ادغام کرتے ہوئے روم پڑھیں تمنونا۔ اسی طرح سوسی کے لیے جو ونحن نسبح میں 3 وجہ ہیں، اس میں پہلی وجہ ونحن نسبح یعنی اسکان کے ساتھ پڑھا، نہ اشمام کیا نہ روم کیا۔ اب اگر آپ نے اشمام کیا تو اشمام میں ادغام کھولنے کی ضرورت نہیں، تو آپ پڑھیں گے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ادغام کرتے وقت پیش کی طرف اشارہ کر لیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں روم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فک ادغام کرنا پڑے گا، تو آپ پڑھیں گے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، پہلی حرکت کو ذرا جلدی سے پڑھ دیں گے۔ ایک بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے اس دوسرے مسئلے کے بارے میں جو مجموعی طور پہ ادغام کے بارے میں ہمارا چوتھا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادغام جو ہے اشمام کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ضروری ہے، تو اگر ادغام میم یا با کا ہو، اب میم کا ادغام میم میں یہ مثلین ہے، با کا ادغام با میں یہ بھی مثلین ہے۔ اب میم کا ادغام با میں یہ آپ نے کل پڑھا تھا کہ وہ جو 16 حروف ادغام متقاربین فی کلمتین میں تو میم کا با میں اخفا ہوتا ہے، اور اسی طرح با کا میم میں علم بالقلم، تو با تک یہ 4 شکلیں ہیں، میم کا میم میں، میم کا با میں، با کا با میں، با کا میم میں، یہ 4 شکلوں میں اشمام جائز نہیں ہے، یاد رکھیے اشمام جائز نہیں ہے، کیونکہ اشمام
کریں گے تو پھر میم کا مخرج یہ کہتا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو ملائیں. اگر آپ ہونٹ گول کریں گے تو میم کھل جائے گی، اس لیے اشمام ممکن ہی نہیں. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں آتا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یعلم ما، اشمام نہیں کر سکتے. یعلم یہ کر نہیں سکتے آپ، کیونکہ وہ آپ اگر اشمام کریں گے تو ہونٹ کھل جائیں گے تو میم ختم ہو جائے گی. اسی طرح یعذب من میں آپ یعظم من نہیں کر سکتے، تو وہ اشمام کریں گے تو ادغام وہ جو ہے ادغام نہیں ہوگا پھر. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روم اشمام کا مسئلہ ہے، اس میں سے روم جو ہے یہ تو مطلقاً تمام حروف میں ہو جاتا ہے جو 29 حروف ہیں، لیکن اشمام کے لیے ضروری ہے کہ مدغم میم اور با نہ ہو. باقی میم کا میم میں، میم کا با میں، با کا با میں، با کا میم میں صورتیں 4 بنتی ہیں، تو مدغم لیکن 2 حرف ہی ہیں نا، وہ تو مدغم فی ان کے 2 حرف بنانے کی وجہ سے 4 صورتیں بنی. تو ان 4 صورتوں میں اشمام جائز نہیں ہے، باقی روم ہو جائے گا چونکہ یعلم ما اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اشمام نہیں 4 صورتیں ہوتا ہے. یہ ادغام کبیر سے متعلقہ ہماری مجموعی طور پہ چوتھی بات، اور امام شاطبی نے باب کے آخر میں جو 3 باتیں بیان کی اس کے اعتبار سے دوسری بات ہے. تیسری بات امام شاطبی کے اعتبار سے اور ہمارے ادغام کبیر کے اعتبار سے مجموعی طور پر 5ویں بات وہ یہ ہے کہ جب مدغم سے پہلے حرف علت ساکن نہ ہو، حرف علت سے مراد واو الف یا، ساکن کوئی اور حرف ہو تو اس کو کہتے ہیں صرف کی اصطلاح میں صحیح ساکن. اگر مدغم سے پہلے صحیح ساکن ہو یعنی واو الف یا یعنی حرف علت ساکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں چونکہ اجتماعی ساکنن مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے عربی زبان میں، تو وہاں آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ فک ادغام کرتے وقت اختلاس کر لیں، یعنی ادغام نہ کریں اور اختلاس کر لیں. اب الرحیم ملکی میں تو اختلاس جائز نہیں ہے، چونکہ الرحیم ملکی میں میم سے پہلے حرف علت یا آ رہی ہے، اس لیے وہاں تو ایک ہی وجہ ادغام. لیکن نحن نسبح ونحن له عابدون، المہدی صبیہ، المہ صبیہ، العرشی سبیلا، العرش سبیلا، تو آپ دیکھیں شین سے پہلے را صحیح ساکن ہے، حرف علت نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر آپ کے لیے ادغام بھی جائز ہے اور فک ادغام کرتے وقت آپ کے لیے اختلاس کرنا بھی جائز ہے. آپ پڑھیں گے المہدی صبیہ، المہدی صبیہ، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اسی طرح جو ہے العرش سبیلا، العرش سبیلا، العرشی سبیلا، اتمام یہ ہے العرشی سبیلا. اور روم چونکہ تہائی حرکت ہوتا ہے یعنی اختلاس کچھ تک کہتے ہیں اس میں بھی تہائی حرکت پڑھتے ہیں، تو العرش سبیلا، العرش سبیلا. یہ 3 باتیں ہیں جو کہ ادغام سے متعلقہ ہیں، اور یہ پورے باب سے متعلقہ ادغام کبیر مثلین ہو، متقاربین ہو، فی کلمہ ہو، فی کلمتین ہو، سارے سے متعلق ہے. یہاں پہنچ کر ہمارا باب جو ہے ختم ہو گیا. آپ کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے کر سکتی ہیں ادغام کبیر سے متعلقہ، تاکہ ہم اگلا جو ہے سبق اگر شروع کرنا چاہیں تو شروع کر سکیں. جی بات کیجیے. پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ ادغام اور وقف بالاسکان امالے کو منع نہیں کرتے، اس امالے کو جو کسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. ادغام کبیر اور وقف بالاسکان امالے کو منع نہیں کرتے، اس امالے کو جس کے ہونے کی وجہ زیر ہے. یہ پہلی بات ہے، واضح ہے. آخری بات یہ تھی کہ اگر مدغم سے پہلے
حرف صحیح ساکن ہو، یعنی واو الف یا ساکن نہ ہو، ان کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آ جائے تو وہاں دو وجہ جائز ہیں، ادغام بھی جائز ہے اور ادغام نہ کرتے ہوئے اختلاس بھی جائز ہے، جیسے المہدی صبیہ ونحن نسبح، العرش سبیلا وغیرہ۔ من بعد ذلك، من بعد ذلك، تو یہ بھی مدغم سے پہلے صحیح ساکن ہے، تو من بعد ذلك۔ تیسرا پوائنٹ کو سے دوسرے والا، اس طرح کر کے میں نہیں بتا سکتا، آپ کو واضح کرنا پڑے گا نا۔ تیسرے سے مراد کون سا؟ آپ کی 5 باتیں تو میں نے کی، 2 باتیں تو امام شاطبی، میں نے کہا کہ وہ باتیں عمومی تھیں، لیکن وہاں امام شاطبی نے آخر میں بیان نہیں کیا۔ اب آپ آخر والی 3 باتوں میں سے تیسری بات پوچھ رہی ہیں، تو میں نے بتا تو دیا ہے، ادغام اور وقف امالے کو منع نہیں کرتے، بتا تو دیے۔ پہلی بات یہی تھی، ادغام اور وقف امالے کو منع نہیں کرتے، یہ پہلی بات یہی بتائی تھی نا۔ پھر آپ نے کہا کہ تیسری بات بتا دیں، تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ جہاں مدغم سے پہلے صحیح ساکن ہو، ادغام اور اختلاس دونوں ہوتے ہیں، تیسری بات بھی ہو گئی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تیسری بات کون سی؟ یہ تیسری بات بتا دی میں نے آپ کو، پہلی بات بھی بتا دی ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ جہاں ادغام کبیر جائز ہوتا ہے وہاں روم اور اشمام بھی جائز ہوتا ہے، روم بھی جائز ہے اور اشمام بھی جائز ہے، لیکن ایک بات یہ بتائی تھی کہ روم اور اشمام جو ہیں ان کا فرق یہ ہے کہ اشمام کرتے وقت تو ادغام ہوگا، لیکن روم کرتے وقت آپ کو ادغام کھولنا پڑے گا، فک ادغام ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بتائی تھی اسی میں کہ میم اور با کا جب ادغام ہو رہا ہو ادغام کبیر تو اس صورت میں اشمام جائز نہیں ہے۔ نہیں، روم اور اختلاس کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی ادائیگی ایک ہی ہے۔ روم اور اختلاس میں 3 فرق ہیں، روم اور اختلاس میں 3 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ روم جو ہے وہ پیش اور زیر میں ہوتا ہے صرف، جبکہ اختلاس زبر میں بھی ہو جائے گا، اختلاس زبر میں بھی ہو جائے گا، جیسے کہ بعد توکیدہا، تو بعد توکیدہا اس میں اختلاس جائز ہے، روم جائز نہیں ہے۔ ایک تو فرق یہ ہے، روم اور اختلاس میں ایک فرق یہ ہے کہ اختلاس تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، جبکہ روم جو ہے صرف پیش اور زیر میں ہوتا ہے، ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ روم جو ہے یہ وقف میں بھی ہوتا ہے اور وصل میں بھی ہوتا ہے، وقف میں جیسے وقف الاسکان، وقف الروم، اور وصل میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ جہاں ادغام کبیر جائز ہے وہاں سوسی کے لیے روم بھی جائز ہے، تو دیکھیں روم وقف اور وصل دونوں میں جائز ہے، جبکہ اختلاس صرف وصلاً ہوتا ہے، وقفاً نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا فرق ہے، اختلاس صرف وصلاً ہوتا ہے، وقفاً نہیں ہوتا، جبکہ روم ایک ایسی کیفیت ہے جو وقف اور وصل دونوں میں ہوتی ہے۔ یہ 2 فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اختلاس صرف تب ہوتا ہے جب مدغم سے پہلے صحیح ساکن ہو، اختلاس صرف تب جائز ہے جب مدغم سے پہلے صحیح ساکن ہو۔ اور روم جو ہے یہ جہاں بھی ادغام ہو، مدغم سے پہلے صحیح ساکن ہے یا حرف علت ساکن ہے یا ساکن ہے ہی نہیں مدغم سے پہلے، ہر صورت میں جہاں ادغام کرتے ہیں وہاں روم جائز ہے مطلقاً۔ اختلاس میں شرط ہے ماقبل صحیح ساکن ہو، روم میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے،
جہاں ادغام ہوتا ہے وہاں ماقبل صحیح ساکن ہو یا حرف علت ساکن ہو، یا ساکن ہو ہی نہ، حرف ہو ہی متحرک، روم تب بھی جائز ہے، جبکہ اختلاط صرف تب ہوتا ہے جب ماقبل صحیح ساکن ہو۔ یہ تین فرق ہیں۔ ایک چوتھا فرق بھی بیان کرنے اگر کرنا ہو وہ یہ ہے کہ اختلاط اور ادغام دونوں وجہ خلاف واجب میں سے ہیں، خلاف واجب میں سے ہیں، جبکہ جہاں ادغام ہے وہاں روم اور اشمام بھی جائز ہے امام سوشی کے لیے، یہ خلاف جائز میں سے، روم اور اختلاط کی وجہ اختلاف واجب میں سے ہے، جبکہ روم کی وجہ اختلاف جائز میں سے ہے۔ اختلاف واجب اور اختلاف جائز میں فرق یہ ہوتا ہے، اختلاف واجب اس اختلاف کو کہتے ہیں جن میں سے ہر وجہ کو پڑھنا ضروری ہے ورنہ روایت پوری نہ ہو، لیکن اختلاف جائز اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان وجوہ میں سے کوئی ایک وجہ پڑھ لیں تو آپ کی قرات پوری ہو جائے، روایت پوری ہو جائے، ہر وجہ پڑھنا ضروری نہ ہو۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں فصل وصل کی چار وجہ ہیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، ان چاروں میں سے آپ کو ایک وجہ پڑھنا ہے، یہ خلاف جائز میں سے ہے، لیکن مد بدل کی جو تین وجہ ہیں یہ خلاف واجب میں سے، اگر آپ ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں پڑھیں گے اجرا کرتے ہوئے تو روایت ورش مکمل نہیں ہوگی آپ کی۔ اسی طرح مدارج وقفی کی جو وقفاً وجوہ ہیں، مدارج وقفی کی جو وقفاً وجوہ ہیں، آپ طول توسط قصر کر سکتے ہیں، یہ تینوں وجوہ خلاف جائز میں سے ہیں، کوئی ایک وجہ پڑھ لیں تو آپ کی قرات پوری ہو جائے گی، لیکن مد منفصل میں قالون اور دوری بصری کی دو وجہ قصر و توسط یہ خلاف واجب میں سے ہیں، دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی مثال یہ ہے کہ مدارج دین کی جو تینوں وجہ ہیں، خوف میں، قصر توسط طول، تینوں میں سے کوئی ایک وجہ پڑھ لیں خلاف جائز میں سے ہے، لیکن اختلاس اور ادغام ونحن نسبح میں سوسی کے لیے ادغام اور اختلاس یہ دونوں خلاف واجب میں سے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیں گے تو یہ روایت پوری نہیں ہوگی۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ وقف بالاسکان، وقف بالروم اور وقف بالاشمام، نستعین میں تینوں جائز ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک طرح کا وقف کر لیں تو آپ کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں کہ جہاں آپ وقف بالاسکان کریں وہاں روم اور اشمام کرنا بھی ضروری ہو۔ اسی طرح ادغام کرتے ہوئے وقت بھی سوسی کے لیے چونکہ اسکان کے ساتھ روم اشمام بھی جائز ہے، کوئی ایک وجہ پڑھ لیں سوسی کی روایت پوری ہو جائے گی، لیکن اختلاس کی وجہ جو ہے یہ اختلاف واجب میں سے، اس کو جب تک نہیں پڑھیں گے روایت پوری نہیں ہوگی، اس لیے آپ جب جمع الجمع میں اجرا کرتے ہیں تو آپ جہاں اختلاس کی وجہ آ جائے، اختلاس کی وجہ جب ضرور پڑھاتے ہیں اساتذہ آپ کو، حالانکہ وہ روم اور اشمام کی جو وجہ ہیں وہ نہیں پڑھاتے آپ کو۔ یہ تین کے چار فرق میں نے بیان کرتے ہیں، باقی روم اور اختلاس کی عملی ادائیگی ایک ہی ہے۔ اور یعنی حرکت کی مقدار سیم پڑی جائے گی، جب کہہ رہے ہیں ادائیگی ایک جیسی ہے تو پھر سیم ہی ہوئی نا۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ۔ استاد محترم، چار صورتوں میں اشمام جائز نہیں، تو چوتھی صورت کون سی ہے؟ میم کا میم میں ادغام، دوبارہ چاروں، میم کا میم میں ادغام، میم کا با میں ادغام، با کا با میں ادغام، با کا میم میں ادغام، میم کا میم میں، میم کا با میں، با کا با میں، با کا میم میں۔ فقہ ادغام اور اختلاس میں کیا فرق ہے؟ فقہ ادغام تو کہتے ہیں ادغام نہ کرنے کو، فق کا معنی کھولنا، اور اختلاس نہیں ایسے نہ ٹھہر جائیں، فقہ ادغام کا معنی تو ہے ادغام نہ کرنا، روم ہو یا اختلاس ہو دونوں میں فقہ ادغام ہوتا ہے، یعنی روم میں بھی فقہ ادغام ہوتا ہے، یعنی ادغام نہیں کیا جاتا۔ آپ پڑھیں گے الرحیمی مالکی، الرحیمی مالکی، روم کریں گے تو ادغام نہیں کریں گے، اختلاس میں بھی آپ جو ہے وہ ادغام نہیں کرتے، تو فقہ ادغام دونوں میں ہوتا ہے، یعنی اشمام میں اور اسکان میں تو ادغام ہوگا لیکن روم میں فقہ ادغام ہوگا، اسی طرح اختلاس کرنے کی حالت میں بھی فقہ ادغام ہوگا۔ یہاں تک پہنچ کر ہمارے
ٹوٹل 5 ابواب پورے ہو گئے 29 ابواب میں سے. باب الاستعاذہ، باب البسملہ، باب نیم جمع، باب الادغام الکبیر مثلین، چوتھا باب. پانچواں باب باب الادغام الکبیر متقاربین. کہنے کو ویسے دونوں ایک ہی باب ہے، لیکن امام شاذبی نے چونکہ ان کو 2 باب بنایا ہے اس لیے ہم نے بھی ان کو 2 ہی شمار کر لیا. یہاں تک 5 باب پورے ہو گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد ادغام صغیر کی بات میں کرتا، لیکن چونکہ امام شاطبی ادغام صغیر کو بعد کے باب میں لے کے گئے ہیں، اس لیے میں ادغام صغیر کو یہاں بیان نہیں کر رہا. ادغام صغیر کا مسئلہ ہم انشاءاللہ 5-7 باب بعد میں جا کے بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اب امام شاطبی کی ترتیب کے مطابق 29 ابواب میں سے 5 باب نکل گئے تو باقی رہ گئے 24. تو ہم چھٹے باب کی طرف چلتے ہیں. چھٹے باب کا نام ہے باب ہائے ضمیر یا ہائے کنایہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہائے ضمیر یا ہائے کنایہ. ہائے ضمیر ہائے کنایہ جیسے فی ہدی للمتقین، فیہ مہانا، ومن یأتہ مؤمنا. یہ ہا ضمیر جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ہائے کنایہ. ہائے ضمیر جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. ہائے ضمیر مفرد کی ہو یا ہائے ضمیر تثنیہ یا جمع کی ہو. اگر ہائے ضمیر مفرد کی ہوگی تو یہ ایک بحث ہے. اگر ہائے ضمیر تثنیہ یا جمع کی ہوگی تو اس کا مطلب دوسری بحث ہے. اس کے مطلب قواعد کیا ہیں تو میں دونوں کو الگ کر کے بیان کروں گا. پہلے ہم ہائے ضمیر جو مفرد کی ہے جیسے فی ہی، یہ مفرد کی ہائے ضمیر ہے. من ہو مفرد کی ہائے ضمیر ہے. من لدیہ مفرد کی ہائے ضمیر ہے. تو یاد رکھیے پہلی قسم کو ہم شروع کر رہے ہیں. ہائے ضمیر مفرد کی اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، مذکر کی ہو مؤنث کی ہو. دوسری شکل ہے مؤنث کی ہو. مذکر میں آتا ہے فی ہی، مؤنث میں آتا ہے فی ہا. مذکر میں ہوتا ہے من ہو اور مؤنث میں ہوتا ہے من ہا. مفرد میں ہوتا ہے لدئی ہی، مؤنث میں ہوتا ہے لدئی ہا. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مذکر کی ہائے ضمیر کے بارے میں کریں گے مفرد میں. مؤنث کی ہائے ضمیر کے بارے میں قرات اشرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اشرہ صغریٰ میں نہ اشرہ کبریٰ میں، بلکہ اختلاف ہے ہی نہیں. اختلاف ہے مفرد کی ہائے ضمیر جو مذکر کی ہو. اس کی 4 صورتیں ہیں. اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں حرف متحرک ہوں، ما قبل بھی حرکت ہو ما بعد بھی حرکت ہو. جیسے انہو ہوا، لہو ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں لہو ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہائے ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو. دوسری شکل ہے کہ پہلے بھی ساکن ہو بعد میں بھی ساکن ہو. پہلے بھی ساکن ہو بعد میں بھی ساکن ہو. جیسے فیہ الحق، فیہ الحق، فیہ الحق. تیسری شکل یہ ہے کہ پہلے متحرک ہو بعد میں ساکن ہو. پہلے متحرک ہو بعد میں ساکن ہو. چوتھی شکل یہ ہے کہ پہلے اس کی مثال ہے بہ الحق. تیسری شکل کی مثال ہے بہ الحق. چوتھی شکل ہے کہ پہلے ساکن ہو بعد میں حرکت ہو. پہلے ساکن ہو ہائے ضمیر کے بعد میں حرکت ہو.
جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. چاروں صورتوں میں قرہ اشرہ کے خلاف یہ ہے کہ پہلی شکل میں سب قرہ اشرہ صلہ کرتے ہیں ضمیر میں، جیسے انہو ہوا، سب صلہ کرتے ہیں، انہو ہوا، لہو ما بین ایدیہم، صلہ کرتے ہیں ضمیر میں. دوسری شکل میں اور تیسری شکل میں سب قاری عد میں صلہ کرتے ہیں، دوسری اور تیسری شکل دونوں میں. سب قاری عد میں صلہ کرتے ہیں. چوتھی صورت میں صرف امام ابن کثیر مکی صلہ کرتے ہیں، باقی سارے قاری عد میں صلہ کرتے ہیں، یعنی فیہ ھدی للمتقین والی شکل میں. صرف امام ابن کثیر مکی صلہ کرتے ہیں، باقی سارے قاری عد میں صلہ کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہ چار اصول آگے ہیں، ان چار اصولوں سے کچھ مستثنیات بھی ہیں. مستثنیات والے کلمات بس لکھنے میں ان کا اختلاف بیان نہیں کروں گا، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ ان میں قاعدے سے ہٹ کر جو ہے خلاف قاعدہ ہونا تو صلہ چاہیے بعض جگہوں پہ، لیکن قاریوں نے صلہ کے بجائے عدم صلہ کر دیا ہے، یا عدم صلہ ہونا چاہیے قاریوں نے عدم صلہ کر دیا ہے، یا عدم صلہ ہونا چاہیے قاریوں نے صلہ کر دیا ہے، یا وہاں حرکت تھی نہ صلہ کیا قاریوں نے ساکن کر دیا، یعنی خلاف قاعدہ معاملہ ہوا. یہ کلمے لکھ لیں بس مستثنیات اس قسم سے، یعنی ہائے ضمیر مفرد مذکر کے قاعدے جو چار بیان کے، ان سے 17 کلمات مستثنا ہیں جی. 17 ویسے نہیں ہیں، اشرح صغرا میں تھوڑے ہیں، یہ اشرح کبریٰ میں 17 ہیں، لیکن بار لکھیں میں کلمے لکھواتا ہوں، یہ 17 سے تھوڑے بنیں گے. یؤدہ کلمہ، یؤدہ، یؤدہ الیک، نصلح، نصلح صاد کے ساتھ، اس طرح نشان میں آتے ہیں کلمے دونوں، یؤدہ نصلح وغیرہ. تیسرا کلمہ ہے نؤتہ، نؤتہ منہا، قرآن میں جہاں بھی آتا ہے. چوتھا کلمہ نولہ ما تولی، نولہ، کلمہ نولہ. پانچواں کلمہ ہے فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، سورہ نمل میں آتا ہے فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ. فَأَلْقِهِ، فَأَلْقِهِ، یہاں بھی خلاف قاعدہ جو ہے، قاعدہ تو یہی ہے نا فَأَلْقِهِ میں، بلکہ ان سارے کلمات میں قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر ما قبل متحرک ما بعد بھی متحرک ہے، تو ساروں کو صلہ کرنا چاہیے، لیکن یہاں بڑے اختلافات ہیں، کئی قاری عدم صلہ کرتے ہیں، کئی قاری صلہ کرتے ہیں، کئی قاری سکون کرتے ہیں. بہرحال 5 کلمے ہو گئے فَأَلْقِهِ تک. چھٹا کلمہ ہے وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، سورۃ النور میں آتا ہے وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب چاہیے تو یہ ہے کہ یہاں صرف ابن کثیر صلہ کریں کیونکہ ہا ضمیر ما قبل ساکن ما بعد متحرک ہے، لیکن یہاں بھی بڑی لمبی تفصیلات ہیں، کئی قاری عدم صلہ کرتے ہیں، کئی صلہ کرتے ہیں، کئی سکون پڑھتے ہیں، کئی پڑھتے ہیں وَيَتَّقِهِ، کئی پڑھتے ہیں وَيَتَّقْهِ، کئی پڑھتے ہیں وَيَتَّقِهِ. اور یہاں ایک اور فرشی اختلاف بھی ہے، وہ ہے کہ کئی قاری وَيَتَّقِي قاف پہ بھی زیر پڑھتے ہیں. تو قاف پہ زیر پڑھیں گے تو پھر صورت بھی بدل جائے گی نا، ہائے ضمیر سے ما قبل بھی حرکت ہو ما بعد بھی حرکت ہو، پھر یہ شکل بنے گی. اور اگر قاف پہ سکون پڑھیں گے تو ما بعد حرکت ہو ما قبل ساکن ہو، یہ شکل بنے گی. بہرحال جو بھی شکل بنا لیں، اس میں 3-4 کراتے ہیں وَيَتَّقِي میں، قاعدے سے اس کا استثناء ہے. یہ 6 کلمے ہو گئے. 7واں کلمہ ہے
यअतिही वमन यअतिही मुमिनन क़द अमिल الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى سورۃ طه ومن यअतिही मुमिनन। अब यहाँ भी है ज़मीर माक़बल हरकत है, बाद भी हरकत है, सिला करना चाहिए सारों को कायदे के मुताबिक, लेकिन कई कारियों ने मैं यअतिह पढ़ा है, कई ने मैं यअतिही पढ़ा है अदम सिला, कई ने सिला किया और मैं यअतिही, 7 कलमे हो गए। 8वां कलमा है जी यरज़हु लकुम, यरज़हु लकुम। अब ये भी है ज़मीर माक़बल भी हरकत, बाद भी मुतहर्रिक है, यरज़हु लकुम पढ़ना चाहिए सबको, लेकिन कई कारी यरज़हु लकुम पढ़ते हैं अदम सिला, कई सिला करते हैं, कई साकिन करते हैं, यरज़ह लकुम। 8 कलमे हो गए। 9वां कलमा और 10वां कलमा दोनों इकट्ठे लिख लें। 9वां 10वां कलमा ये सूरह ज़िलज़िलत में आते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वाले में। इसके आखिर 2 आयतें हैं, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह और शर्रन यरह। ये यरह जो कलमा है ना, इसकी हाल है खैरन यरह और शर्रन यरह। अब ये भी हाय ज़मीर माक़बल भी हरकत है, बाद भी हरकत है, सबको सिला करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बात कारी इसमें सुकून पढ़ते हैं, यरह हफ्स भी सुकून पढ़ते हैं। अब देखें खिलाफ से कायदा कितने कलमे हो गए, 10 हो गए कलमे। 11वां कलमा है अरजिह, अरजिही, कालू अरजिह व अखाऊ। ये कुरान में 2 जगह पे आता है, सूरह आराफ में है और गालिबन सूरह शुअरा में है, 2 जगह पे अरजिह। इसमें 6 क़िराअतें हैं अरजिह में। इसमें बाद लोग हमजा पढ़ते ही नहीं, सिरे से अरजिह पढ़ते हैं, बाद लोग हमजा पढ़ते हैं अरजिहु। उसके बाद फिर हा में भी इख्तलाफ है, सिला, अदम सिला, सुकून, 6 क़िराअतें हैं इसमें अरजिह में। तो ये भी है ज़मीर है और इसमें भी कायदे के खिलाफ वर्जी हुई है काफ़ी, कई जगहों पे। जो कायदे आपने 4 ऊपर लिखे हैं उनसे कई कार्यों की क़िराअतें कायदे के मुताबिक नहीं है, बाज़ों के कायदे के मुताबिक भी होंगी। तो ये कलिमात मैंने आपको मुस्तस्नियात में बता दी, ये फ़रशी कलिमात की तरह है। ये कलिमात आप कुरान जिस कुरान से पढ़ती हैं उसमें उस जगह पर खोल के इस कलिमात को अंडरलाइन कर लें, ताकि आपको पता चले जब ये कलमा आ जाती है कायदे के मुताबिक नहीं पढ़ना, बल्कि ये कायदे से मुस्तस्ना है इसमें मसला। ये आपके पास 11 कलिमात हो गए हैं जी। याद रखिए कि क़िराअत सबा में 11 कलिमात आती हैं टोटल, क़िराअत सबा में 11 कलिमात आती हैं सबा में। शातिबी में 11 कलिमात है, सिर्फ इमाम शातिबी ने मुस्तस्ना बयान किए हैं हाय ज़मीर मुफरद मुज़क्कर से। लेकिन अगर आप सलासा भी मिला लें, दुर्रा भी, तो कुछ कलिमात दुर्रा में इजाफे हो जाते हैं। अगर उन कलिमात को मिला लें दुर्रा में जो इजाफे हुए हैं तो उनको भी देख लें, तो कलमे बढ़ जाएंगे। अब वो कलमे बता रहा हूँ जो दुर्रा में इजाफा हुए हैं। बियदिही कलमा, यदिही कलमा, बियदिही, ये 4 जगह कुरान में आता है। जैसे सूरह यासीन के आखिर में है फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। तो यहाँ रवई से है, अदम सिला करता है, बियदिही मलकूतु। हालांकि हाय ज़मीर माक़बल भी हरकत है, बाद भी हरकत है, तो सिला करना चाहिए सब कार्यों को, लेकिन रवई से अदम सिला कर रहा है। ये 12वां कलमा है, कुरान में 4 जगह पे आता है ये। इसी तरह क़ाल लि अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, इस सूरह क़सस में भी है, सूरह ताहा में भी है। तो इसमें इमाम हमजा जो है क़ाल लि अहलिहुम कुसू पढ़ते हैं, हावे पेश पढ़ते हैं, अहलिहिम कुसू। बस ये शातिबी में भी है, लेकिन शातिबी में फुरूश में बयान किया इमाम शातिबी ने। इस तरह मा अंसानी ही इल्ला शैतान, 13वां कलमा ये है सूरह कहफ में। इसमें हफ्स पढ़ते हैं अंसानी हु, बाकी सब पढ़ते हैं अंसानी ही। ये भी शातिबी में बयान हुआ, लेकिन बाबू हाइल कनाए में इमाम शातिबी ने बयान नहीं किया, फुरूश में जाके बयान किए। बाज़ हावे पेश पढ़ते हैं, बाज़ हावे जेब पढ़ते हैं। अगर इसमें सिला में सिले का इख्तलाफ नहीं हुआ, लेकिन हमने याद करने की सूरत के लिए आपको यही बयान कर दिया। ये 13 कलमात हो गए। 14वां कलमा अलैहिल्लाह फसयुती अजरन अज़ीमा, सूरह अल-फतह पारा नंबर 26, सूरह अल-फतह इसका पहला रुकू है। अलैहिल्लाह में भी यही मसला है, हफ्स अलैहुल्लाह पढ़ते हैं, बाकी सब कारी अलैहिल्लाह पढ़ते हैं। ये भी इंसानी ही की तरह ही है। 14 कलिमात हो गए। अच्छा, इस तरह यहाँ ना कुछ और कलिमात भी हैं, मेरे ख्याल में मैं इन कलिमात की तफसीलात को छोड़ता हूँ। मेरी किताब जामिल उसूल का अगर आप खोल लेंगी तो हाल किराया मुफरद मुज़क्कर की जो बाब है ना, फसल है, बाब तो हाल किराया, उसके नीचे मैंने 2 फसलें कर दी हैं। पहली फसल मैंने कर दी है हाय ज़मीर मुफरद मुज़क्कर की, तो उसके तहत पहले कवायद बयान किए 4, फिर मुस्तस्नियात या फ़ुरूइयात, मैं सबको देता हूँ फ़ुरूइयात के नाम से।
تو اس کے تحت آپ کے سارے کلمات ایک ایک کلمہ اور ہر کلمے میں کیا اختلاف فرشی آپ کو وہاں تفصیل مل جائے گی، جامع الاصول پہلی جلد. اور اس میں یہ 14 کلمات میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. بعض کلمات اور بھی ہیں، جیسے ان کلمات میں ایک ترزقانی ہی کلمہ سورہ یوسف میں، اسی طرح ان کلمات میں میری کتاب جامع الاصول میں یہ کلمات جو ہیں سارے میں نے مستثنیات کے تحت بیان کر دیے ہیں، اور ہر کلمے کے حوالے سے جو فرشی اختلاف ہے وہ بھی جو اس میں اختلاف ہے، فرشی نہیں جو اختلاف ہے وہ وہاں آپ کو ساتھ ہی لکھا مل جائے گا. جامع رسول پہلی جلد بابو ہائے الکنایہ یا بابو ہائے ضمیر، اور اس کی پہلی فصل ہائے ضمیر مفرد مذکر کی، اور اس کے تحت 4 قاعدے اور پھر اس کے تحت جو مستثنیات ہیں، تو ان میں یہ 14 کلمات آپ کو مل جائیں گے. کچھ کلمات اور بھی ملیں گے جیسے ترزقانی ہی الا نبأتکما بتأویلہ سورہ یوسف میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے بعض کلمات کے خلاف آپ کو اور بھی مل جائے گا. بہرحال بڑے بڑے کلمات یہی تھے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں. یہاں پہنچ کے ہماری یہ پہلی قسم ہے ضمیر کی، یہ پہلی فصل ہے ہائے ضمیر مفرد مذکر، اس کی بحث ختم ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں ہائے ضمیر کی دوسری قسم، ہائے ضمیر جو تثنیہ اور جمع کی ہے اس کی طرف. ہائے ضمیر تثنیہ جمع، اس کی مثالیں ہیں علیہ سے علیہما. اب تثنیہ مذکر ہو یا تثنیہ مؤنث ہو، دونوں کا صیغہ علیہما ہی آتا ہے. فیہ سے فیہما، لدیہ سے لدیہما، مذکر ہو کہ مؤنث ہو دونوں کا صیغہ ایک ہے. اور اس کے بعد جمع کے ہائے ضمیر کے صیغہ اگرچہ مختلف ہیں. جمع کے ہائے ضمیر کی مثال ہے علیہ سے علیہم، فیہ سے فیہم، لدیہ سے لدیہم، ایدی سے ایدیہم، ایدیہ سے ایدیہم. یہ ہائے ضمیر مفرد اور ہائے ضمیر جمع ہو گئی. اچھا یہ مذکر کی جمع کا صیغہ ہے، لیکن مؤنث کا جمع کا صیغہ اس کا انداز فرق ہوتا ہے. فیہ سے فیہن، منہ سے منہن، لدیہ سے لدیہن، بہ سے بہن، علیہ سے علیہن، ایدیہ سے ایدیہن. تو یہ 3 صیغے بنے ہیں تثنیہ اور جمع کی ضمیر کے. ہاں میں علیہما، علیہم اور علیہن، ہر ضمیر میں یہ 3 صیغے بنے گے. فی سے 3 صیغے، فیہما، فیہم، فیہن. لدیہ سے لدیہما، لدیہم، لدیہن. ایدیہ سے ایدیہما، ایدیہم، ایدیہن. یہ ہے ہمارا دوسری ہماری قسم ہائے ضمیر جو مفرد کی نہ ہو بلکہ تثنیہ جمع کی ہو. اس کے 3 صیغے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس میں بطور قاعدہ صرف امام یعقوب کا اختلاف ہوا اس قسم میں، بطور قاعدہ صرف امام یعقوب کا اختلاف ہوا. اور یہ درہ سے ہے چونکہ شاطبیہ میں تو یعقوب کی قرات ہے ہی نہیں، تو صرف امام یعقوب کا بطور قاعدہ اختلاف ہوا ہے. البتہ بطور استثنائی مثالوں کے بعد دیگر قاریوں نے بھی یہاں اختلاف کیا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. بطور قاعدہ یعقوب کا کیا اختلاف ہوتا ہے، تو قاعدہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، لکھ لیں. وہ یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کی ہائے ضمیر کے تینوں صیغوں میں یعقوب کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہا سے پہلے یا ساکن ہو، پہلا قاعدہ بتا رہا ہوں، 2 قاعدے ہیں ایسے یعقوب کا. پہلا قاعدہ یعقوب کا، اگر ہا سے پہلے یا ساکن ہو تو یعقوب ہا کو پیش دے کے پڑھتے ہیں. ہا سے پہلے یا ساکن ہو تو یعقوب ہا کو پیش دے کے پڑھتے ہیں. چنانچہ فی ہما کو پڑھیں گے فی ہما، لدیہم کو پڑھیں گے لدیہم، فی ہن کو پڑھیں گے فی ہن، لدیہن، لدیہما، لدیہم، فیہم، فیہن، فیہما، فیہما، ایدیہما، ایدیہن، ایدیہم، الیہما کو الیہما، الیہم، الیہن، لدیہن، لدیہم، لدیہما. یہ تینوں قسموں میں انہوں نے ہا پہ ضمہ دینا ہے. یہ پہلا قاعدہ یعقوب کے لیے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ما قبل یا جو ساکن ہے یہ گر گئی ہو گرامر کی وجہ سے،
بس اوقات یا گر بھی جاتی ہے گرامر کی وجہ سے. جیسے یولیہم ہے تو من ومن یولیہم، تو یولیہم تھا اصل میں کلمہ، یا گری ہوئی ہے. اس کی قرآن میں ٹوٹل 16 مثالیں ہیں کہ اصل میں یا تھی درمیان میں ہا سے پہلے، لیکن وہ گر گئی گرامر کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں روائس اصل کے اعتبار کرتے ہوئے ضمہ دیں گے، اور رو جو ہیں وہ ظاہر کے اعتبار کرتے ہوئے کسرہ ہی دیں گے، زیر ہی پڑیں گے باقی قاریوں کی طرح. روائس جو ہیں یہ اصل کے اعتبار کرتے ہوئے پیش دیں گے ہا پر، اور رو جو ہے یہ زیر دیں گے ظاہر کے اعتبار کرتے ہوئے، چونکہ ظاہر میں یا تو نہیں ہے نا. یہ 16 کلمات میں سے ایک کلمہ مستثنا ہے. 15 کلمات میں یہی قاعدہ جو میں نے بتایا ہے، وہ کلمہ ہے سورۃ انفال کا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ. اس میں رو اور رویس دونوں ہی زیر دیتے ہیں. باقی 15 کلمات میں رویس پیش دیں گے ہاں پر، اور رو جو ہے وہ زیر دیں گے. بس یہ 2 قاعدے تھے اس کے تحت. اور مستثنیات کے ضمن میں نے ایک مستثنا تو آپ کو بتا دی ہے، اور وہ وَمَن يُوَلِّهِمْ کا کلمہ ہے جو دوسرے قاعدے سے مستثنا ہے. امام یعقوب پورے کے پورے جو ہے یہاں ہاں پہ زیر ہی دیتے ہیں، حالانکہ رویس کو پیش دینی چاہیے تھی کیونکہ اصل میں یا موجود تھی جو گری ہوئی ہے من شرطیہ کی وجہ سے، لیکن یہاں پورے یعقوب نے زیر دی. ایک تو یہ دوسرے قاعدے سے مستثنا ہوا، اور ایک چیز پہلے قاعدے سے مستثنا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 کلمات میں خلاف قاعدہ امام حمزہ جو ہیں یہ بھی ہاں پہ پیش دیتے ہیں. 3 کلمات میں، صرف 3 کلمات میں، علیہم، الیہم اور لدیہم. بس علیہم، الیہم اور لدیہم. قاعدہ کے مطابق تو ان میں صرف یعقوب کو پیش دینی چاہیے تھی، لیکن ان 3 کلمات میں حمزہ بھی پیش دیتے ہیں. لیکن ذہن رکھیے حمزہ صرف اس 3 شکل میں دیتے ہیں، علیہما میں نہیں دیں گے اور علیہن میں بھی نہیں دیں گے. یعنی وہ صرف علیہم کلمے میں، صرف لدیہم کلمے میں، صرف الیہم کلمے میں، ان 3 کلمات میں امام حمزہ بھی پیش دیتے ہیں، اور یہ پہلے قاعدے سے مستثنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العزت ہمیں خدام قرآن میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.